لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق، وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. درود. لائق صد احترام مومنین اور مومنات، شب شہادت مادر گرامی باب الحوائج باب المراد حضرت آقا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین علیہم الصلاۃ والسلام بی بی کی وفات کی مناسبت سے آج کی اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، تاکہ اس بی بی کا پرسہ پیش کر سکیں خدمت عالیہ باب الحوائج میں بھی اور امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں بھی، اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اور اسی مقصد سے ہم جمع بھی ہوئے. مومنین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پھر سے ہمیں فرش عزا پر جمع ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی. قرآن کریم کی جس آیے وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس آیت کے اندر خداوند متعال اپنے بندوں سے وصیت فرما رہا ہے، نصیحت فرما رہا ہے، حکم کر رہا ہے والدین کے اعتبار سے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، ان کا شکر بجا لاؤ، جیسا کہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں آگے چل کر آتا. شکر بجا لاؤ اپنے والدین کا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ رکھو. خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر
اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں اور رحمتیں عطا کی ہیں. جہاں خدا تعالیٰ نے انسان کو مال دیا، اولاد عطا کی، رزق دیا، اناج دیا، ہوا، پانی، وسائل، کپڑے، لباس، وہیں پر خدا تعالیٰ نے ایک ایسی خاص نعمت کو قرار دیا ہر انسان کے لیے کہ اگر وہ نعمت نہ ہو تو پھر اس کا وجود ہی اس دنیا میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت وجود عطا کیا مگر والدین کے وسیلے سے. وجود دینے والی ذات اللہ، پیدا کرنے والا خدا، مگر ذریعہ قرار پا رہے والدین. اور خدا تعالیٰ نے جہاں پر والدین کا ذکر کیا، بہت سی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر اپنے اعتبار سے ذکر کیا کہ میرا شکر ادا کرو، وہیں پر والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم آیا. انشکر لی ولوالدیک، کہ اپنے والدین، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. خدا تعالیٰ اپنے بندے کو اس دنیا کے اندر آنے کی اتنی بڑی نعمت جو عطا کر رہا ہے. اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آیا یہ نعمت ہے یا نہیں ہے، خدا خلق نہ کرتا، ہمیں کیا ضرورت تھی اس دنیا میں آنے کی؟ تو اس کا جواب، ہر شخص پسند کرتا ہے کہ اسے وجود ملے، اس دنیا کے اندر موجود رہنا، زندہ رہنا ہر شخص کو پسند ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آ جائے اور آنے کے بعد یہ کہے کہ یہ میرے پاس خنجر ہے یا پسٹل ہے یا کچھ بھی ہے اور اب میں آپ کی جان لینے والا ہوں، تو ایک مرتبہ کراہیت کا اظہار کرے گا اور کہے گا نہیں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. بس یہی وہ شوق ہے، یہی وہ پسند ہے کہ جو انسان کی فطرت کا بتا رہی ہے کہ اسے زندہ رہنا اور وجود اسے پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کے ذریعے سے اسے اس دنیا کے اندر آنے کی نعمت عطا کی. اور پھر جہاں پر انسان کو والدین کی عزت اور تکریم کا فریضہ سکھایا اور اس پر واجب رکھا کہ والدین کا احترام کرو، وہیں پر والدین سے بھی کہا گیا کہ اس کی اچھی تربیت کرو. کیونکہ جو یہ نعمت اولاد ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ خود ایک نعمت ہے کہ جس کا حساب ہوگا. اور حساب یہ ہوگا کہ یہ امانت کہ جو ہم نے تمہیں دی تھی، ایک ایسے کورے کاغذ کی طرح سے تھی، ایک ایسے خالی دفتر کی طرح سے تھی کہ ہم نے کہا تھا یہ خالی دفتر لو اور اسے بھر لو، اور جو تم اس میں بھرو گے وہ وہی بولنے لگے گا، وہ وہی کرنے لگے گا. جو اس کے سامنے کرو گے وہ کاپی کر کے کرنے لگے گا، جو اس کے سامنے بولو گے وہ کاپی کر کے بولنے لگے گا. اب تمہاری مرضی ہے کہ اللہ کے راستے پر اسے چلاؤ یا اللہ کے راستے پر نہ چلاؤ، یا یہ کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، شکر گزار بناؤ یا پھر شکر گزار نہ بناؤ، سرکش بناؤ یا معصیت کار بناؤ. میں بات کو آگے بڑھاؤں چونکہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا تک پہنچنا ہے. یہ تو مقدمہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے. عظمت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا پر بآواز بلند درود بھیج دیجئے. ماں کی عظمت کو سمجھنا، خصوصیت کے ساتھ والدین میں بھی ماں کی عظمت. ماں پچھلی مجلسوں میں یہ ذکر آ چکا ہے اور آپ متواتر منبر سے سنتے ہی رہتے ہیں کہ ماں ایک اکیڈمی کا نام ہے، ماں ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے. بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اور جو اس گود سے سیکھتا ہے وہ ایسا ثبت ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ نقش اور کسی بھی سیکھی ہوئی چیز کا نہیں ہوتا. اس طرح سے چھپ جاتا ہے ماں کا سکھایا ہوا. ماں کی عظمت. ہمارا جو معاشرہ ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ایسے تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ
جو مین ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے وہ آہستہ 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 تبدیلی کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں وہ افراد کے جو کہنے والے کہ مرد ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات باقی ہے، مرد ہی ہیں کہ جو اچھا کرتے ہیں، مرد ہی ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک بچا کر رکھا ہے، ورنہ عورتیں ہوتی تو انہوں نے تو ابھی تک ڈبا دیا ہوتا. فقط کچھ مثالیں آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ اس بات کی طرف بھی کچھ ہماری توجہ مبذول ہو سکے کہ واقعتاً عورت کا کتنا بڑا کردار ہے معاشرہ اسلامیہ میں بھی اور شریعت کے اندر بھی. اور خدا تعالیٰ نے بھی اسے امپورٹنس دیا ہے. متواتر قرآن کریم کی آیتیں ہیں کہ ماں کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، اور احادیث ہیں اور واقعات ہیں کہ جو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. سرزمین پر، کرۂ ارض پر، خطہ ارض پر پہلا قاتل قابیل مرد تھا. کشتی نوح سے بغاوت کرنے والا، نوح نبی خدا سے بغاوت کرنے والا فرزند نوح مرد تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آوارہ وطن کرنے والا مرد تھا. ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں دھکیلنے والا نمرود مرد تھا. ختمی مرتبت پر طعنہ اور طنز کرنے والا ابو لہب مرد تھا. تو دوسری جانب فرعون کے قصر میں رہ کر موسیٰ کی تربیت کرنے والی آسیہ عورت تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سخت حالات میں بھی ہجرت کرنے والی ہاجرہ تھی عورت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچانے والی ماں مریم عورت تھی. اور کائنات کے رسول کو زندگی کا سکون عطا کرنے والی اور کوئی نہیں بلکہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا تھی. اب چونکہ یہ بات مثالاً پیش کی گئی ہے ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہمیں بالکل اسی انداز سے سرسری طور پر خواتین اور عورتوں کی امپورٹنس کو ڈسکارڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو آج ویسٹ نے فریڈم آف ویمن کے نام پر عورت کو بے لباس کر کے، عورت کی قدر کو ختم کر کے اسے ایک پراپرٹی فار سیل کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. ایک پراپرٹی ہے کہ جسے سیل کر دیا جائے، بیچ دیا جائے، استعمال کر دیا جائے اور اس کے بعد پھینک دیا جائے ٹیشو پیپر کی طرح. مگر اسلام نے کیا تعظیم اور تکریم عطا کی ہے عورت کو. جناب خدیجہ کا کردار آپ دیکھ رہے ہیں، جناب ہاجرہ کا کردار آپ دیکھ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بات کہیں کی کہیں نہ نکل جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر جناب ہاجرہ کا سپورٹ نہ ہوتا خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے کیسے جا سکتے تھے؟ اگر جناب خدیجہ کا سپورٹ رسول اکرم کو نہ ہوتا تو کس انداز سے تبلیغ اسلام کے وہ فرائض انجام پاتے جو جناب سیدہ کی مدد سے ہوئے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا کردار دیکھیے، تاریخ اٹھا کر ماؤں کا کردار، عورتوں کا، خواتین کا کردار دیکھیے، اور اسلام کا وہ تعظیمی رویہ دیکھیے، سلوک دیکھیے خواتین کے ساتھ. بہرحال اور اس دنیا کے اندر ایک جملہ اور سن لیجئے، اس دنیا کے اندر برے باپ کی اچھی اولاد تو مل جائے گی مگر بری ماں کی کبھی اچھی اولاد نہیں ملے گی. اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے. شیخ اعظم انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ مائل سٹون علم اصول فقہ کا کتاب رسائل لکھنے والے اور ایسا اسے اسلوب دینے والے کہ جو اس سے پہلے کبھی اسلوب موجود نہیں تھا علم اصول فقہ کے اعتبار سے. ایک مائل سٹون ہے علم اصول فقہ. دو بڑے علم حوزہ علمیہ میں پڑھائے جانے والے علم فقہ اور علم اصول فقہ، اور باقی علوم کو اعلیٰ بناتے ہوئے اور باقی علوم کی مدد حاصل کرتے ہوئے انسان مرجعیت کی منزل تک پہنچتا ہے اور استنباط حکم شرعی کی منزل تک پہنچتا ہے. بہرحال شیخ اعظم انصاری کی عظمت کے لیے ایک جملہ سن لیجئے کہ آپ کی خود تائید فرمائی امام وقت، امام عصر و الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف.
اس وقت کے جب آپ اپنے اس آفس میں یا مکتب میں تشریف فرما تھے کہ جہاں پر لوگ آپ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، ایک شخص آیا، ایک انونیمس شخص داخل ہوا، ایک نامعلوم فرد داخل ہوا کہ جسے کوئی اس مجمع میں نہیں پہچانتا تھا. مجمع کو چیر کر جناب شیخ اعظم انصاری کے پاس آ کر کھڑا ہوا. شیخ اعظم سے ایک سوال پوچھا، ایک مشکل سوال، دقیق سوال، کہ جس سوال کا جواب کتابوں میں تو نہیں تھا، یا اگر تھا تو کمال یہ تھا کہ شیخ کو اپنا دماغ اور وہ سارا کا سارا علم، کہ جس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی بھی لگائی اور توانائیاں بھی لگائی، اسے استعمال کرنا تھا اور جواب نکالنا تھا. وہ جواب دیا اس آنے والے کو. آنے والے نے جواب کو سنا، داد و تحسین دی اور کہا کہ تم یقینی طور پر وہ ہو کہ جس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں، اور تم یقینی طور پر مجتہد اور مرجع ہو. انت مجتہد حقا. شیخ اعظم کے انتقال کے 100 سال بعد اور کوئی یہ دعویٰ کرنے کو تیار نہیں تھا کہ شیخ اعظم کے بعد اب میں ہوں کہ جو علم ہے ان کے برابر یا ان سے اوپر، لہٰذا اب میری تقلید کی جائے. کوئی نہیں تھا یہ کہنے والا. شیخ اعظم انصاری کے انتقال کے 100 سال بعد تک بھی یہی شیخ اعظم جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو آ کر جنازے پر بیٹھ کر ایسے رو رہے تھے، ایسے بلک رہے تھے، اور اس انداز سے سسکیاں لے رہے تھے کہ جھٹکے لگ رہے تھے. آ کر کسی نے کہا کہ یہ جو انداز ہے آپ کا، آپ اس وقت ملت تشیع کی سب سے بڑی ہستی ہیں اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ توجہ کا مرکز بن رہے ہیں. غالباً اگر یہ جملہ کہہ دوں، آپ بچوں کی طرح سے رو رہے ہیں اپنے ماں کے جنازے پر. یہ آپ کے شایع نشان نہیں ہے. ایک مرتبہ چہرہ اٹھایا، آنکھیں نم ہیں، ریش تر ہے، رو رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اے میرے دوست، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس ماں پر گریہ نہ کروں. میں جو آج جس مقام پر ہوں، اگر اس ماں کی تربیت نہ ہوتی تو میں آج شیخ اعظم انصاری نہیں ہوتا. اس انداز سے تربیت کرتی ہیں کہ جب کسی نے آ کر شیخ اعظم سے سوال کیا کہ آپ کو تو بڑی خوشی ہوتی ہوگی کہ آپ کا بیٹا اس مقام پر فائز ہو گیا، تو کوئی تعجب نہ کیا، کسی تعجب کا اظہار نہ کیا اور کہا یہ تو مجتہد بن گیا. اگر منزل نبوت پر فائز ہو گیا ہوتا تو بھی تعجب نہ ہوتا کہ میں نے اس کی ایسی تربیت کی ہے، جو کہ محال ہے. منزل نبوت پر کون فائز ہو سکتا ہے؟ لیکن یقین دیکھیے اس ماں کا کہ وہ جانتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کی کیسی تربیت کی ہے، کہ خدا تعالیٰ اسے بلند ترین مقام بھی دے سکتا ہے. کوئی ایسا وقت نہ تھا کہ جب دودھ پلا رہی ہوں اور عالم طہارت میں نہ ہو. طہارت کے ساتھ تشریف لے جانا اور اپنے بیٹے کو دودھ پلانا اور غذا اس کی فراہم کرنا. لہذا ماں کی بات ہو رہی تھی اور یہ جملہ آپ نے سنا کہ آپ کو برے باپ کے اچھے بیٹے تو مل جائیں گے مگر بری ماں کے کبھی اچھے بیٹے اور اچھی اولادیں نہیں ملیں گی. لہذا اگر دیکھنا ہو تو معیار ماں کو بنانا، حسب و نسب کھل جائے گا. عزیزان محترم، جو معصومین علیہم السلام ہیں، چلیں اس جملے سے پہلے ایک جملہ کہ جہاں ماں کی اتنی عظمت ہے اور اگر انسان بیٹے کو دیکھے اور اس کے اعمال کو دیکھے، اگر اچھے اعمال کر رہا ہے تو سوچے کہ کیسے، برے اعمال کر رہا ہے تو سوچے کیسے. اس کے کردار کو جانچنا چاہے. اگر اس کی ماں کو نہ جانتا ہو تو بیٹے کو دیکھ لے، خود اندازہ ہو جائے گا کہ ماں کا کردار کیسا ہوگا. تو پھر آپ سوچیں کہ وہ فرد کے جو باب الحوائج ہو خدا کی بارگاہ سے، کہ جس کی در سے کسی کی دعا رد نہ ہوتی ہو، ابو الفضل العباس، اس کی ماں کا کردار کیسا ہوگا کہ جس کا بیٹا ابو الفضل العباس جیسا بیٹا ہو. اور ہمارے پاس عصمت کبریٰ کا ایک دائرہ کہ جس میں جناب سیدہ شامل، چہاردہ معصومین علیہم السلام شامل،
مگر ایک وہ دائرہ ہے کہ جو عصمت صغرا کا دائرہ ہے، کہ جس دائرے کے اندر جناب سلمان محمدی بھی موجود، جناب نرجس خاتون بھی موجود، جناب حکیمہ خاتون بھی موجود، جناب فاطمہ معصومہ بھی موجود، آقا عباس علمدار بھی موجود، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی موجود، اور جناب ام البنین سلام اللہ تعالی علیہا بھی موجود۔ یہ وہ دائرہ ہے کہ جس دائرے کے اندر عصمت کبریٰ کی منزل پر تو فقط 14 فائز ہیں، مگر یہ جو دائرہ عصمت ہے اس کی کیٹیگریز ہیں اور اس کے مراحل ہیں، اور جیسے مرحلہ وار آپ نیچے کی طرف آنا شروع کریں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی ہستیاں نظر آئیں گی کہ جو خصوصیت کے ساتھ ائمہ طاہرین علیہم السلام اور ان افراد کے بہت قریب رہیں کہ جو عصمت کبریٰ کے دائرے کے اندر شامل ہیں، ان سے کسب فیض کرنا اور ان کے قریب رہنا اور خدا تعالیٰ کی جانب سے ان کا چنا جانا خصوصیت کے ساتھ۔ لہذا جناب ام البنین معصومہ تو نہیں ہے، مگر مادر گرامی ہے اس عباس کی کہ جو محفوظ عن الخطا ہے، اور خود بھی جہاں پر آقا ابو الفضل العباس علیہ السلام باب الحوائج ہیں، یہ میری بی بی شہزادی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا بھی باب الحوائج ہیں۔ اور اس انداز سے کہ اپنے بیٹے کو ساری زندگی ایک ہی فرض سکھایا، اے میرے بیٹا عباس تیرا فرض ہے حسین کو بھائی جان کر نہیں آقا سمجھ کر خدمت کرنا۔ اور وہ جملہ تو انشاءاللہ اگر آج کی مجلس میں نہیں تو کل اس پورے تناظر اس پورے سینیریو کے ضمن میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ جناب ام البنین نے ایک جملہ کہا کہ اے میرے بیٹا عباس، یہ ساری کائنات تو حسین ابن علی کے قدموں میں موجود خاک پر فدا ہے، لہذا عباس حسین سے غفلت نہ کرنا۔ آقا امیر ممکنات مولا کائنات حلال مشکلات امیر المؤمنین امام المتقین سید الوصیین قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کچھ عرائض پیش کرنا تھے، مگر وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں براہ راست شہزادی کے موضوع پر آ گیا۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام نماز شب میں مصلی کو بچھا کر دعائیں فرماتے جا رہے ہیں، اور اپنے رب سے مناجات کے دوران وہ علی کے جس نے کبھی کچھ نہ مانگا کچھ طلب کر رہا ہے، اور ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر سحر کے وقت نماز شب میں اپنے لیے خدا سے ایک بیٹا مانگ رہا ہے، اور یہ کہہ کر کہ اے خدا جس طرح سے میں محمد مصطفیٰ کا سایہ تھا بالکل اسی طرح سے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کے جو میرے بیٹے حسین کے لیے سایہ ہو، اور اے خدا جس طرح سے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار تھا، اسی طرح سے یہ میرا بیٹا میرے حسین کا مددگار ہو، جیسے میں محمد مصطفیٰ کا جانشین تھا اسی طرح سے یہ حسین کا جانشین ہو۔ اور آقا علی دعا کے ساتھ دعا کیسے فرما رہے ہیں؟ جناب عقیل کو بلایا، عقیل ابن ابی طالب محسن اسلام مؤمن قریش علی کا بابا ابو طالب حضرت عمران کے فرزند عقیل، وہ عقیل کے جو عرب کے معاشرے کے اندر ماہر الانصاب مانے جاتے ہیں۔ ماہر الانصاب سے مراد کیا ہے؟ قبیلوں کا، عشیروں کا علم، خاندانوں کا علم، فیملی ٹریز کا علم، کون سا خاندان کس فضیلت کو رکھتا ہے، کس خاندان اور کس قبیلے کا اور کس عشیرے کا کیا امتیاز ہے، کون سا ایسا قبیلہ ہے کہ جس کی علمی خصوصیات، کون سا ایسا قبیلہ ہے کہ جس کی
پرہیزگاری کی مثال نہیں۔ کون سا ایسا قبیلہ ہے کہ جس کی شجاعت کی مثال دی جاتی؟ آقا علی مرتضیٰ نے جناب عقیل کو بلایا، خدا سے مانگا بیٹا، انتظام کس کا کیا؟ ماں کا۔ غور کیجئے گا، ایک چھوٹا سا تربیتی پہلو دے کر آگے چلا جاؤں۔ جب بھی بات تربیت اولاد کی آئے، یہ معاملہ انعقاد نطفے سے بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے، بعین ہی اسی وقت کہ جب اس بیٹے کے کہ جس بیٹے کی تربیت کا ارادہ رکھتے ہیں اس کی ماں کے انتخاب کا وقت، تو تب سے تربیت کا آغاز اس وقت سے ہو رہا ہے۔ اور خود شریعت نے یہ بتایا، ان دعاؤں کے ترجمے کے اندر یہ پیغام پوشیدہ کہ وہ دعائیں کہ جن دعاؤں کو بمشکل کوئی پڑھا کرتا ہوگا، بمشکل شادی ہونے والی ہے، بلکہ ابھی شادی کی خواہش جاگی ہے، اسلام نے تعلیم کیا یہ دعا پڑھو، تمہیں فیل ہو رہا ہے کہ اب مجھے شادی کی ضرورت ہے، you have a dua to recite and at the same time you have a message for you in that۔ پڑھو تو صحیح، اگر تم نے دعا پڑھی تو تمہیں وہ پیغام مل جائے گا۔ کسی بھی اپنے والد، دادا، چاچا، والدہ، دادی، بھائی، بہن جو تمہارے سب سے قریب ترین ہو، اس سے جا کر اظہار خواہش کرنے سے پہلے خدا سے کہو۔ اس دعا کا چھوٹا سا ترجمہ سن لیجئے۔ اے خدا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک ایسی خاتون، ایک ایسی عورت عطا کر کے جو میرے صالح اور نیک بچوں کی ماں ہو۔ برکت، رزق، علم، روحانی، معنوی، مادی، حقیقی، مجازی، تمام تر خصوصیات اور امتیازات اس دعا کے اندر مانگے جا رہے ہیں، اس وقت کہ جب ابھی ارادہ کر رہے ہیں شادی کرنے کا اور عقد کرنے کا۔ مولا کائنات علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو خدا سے طلب کر رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں اسی بیٹے عباس علیہ السلام کی والدہ کو، اور اس کام کے لیے منتخب کیا جناب عقیل کو کہ جو ماہر الانصاب عرب ہیں، عرب کے قبیلے کے اندر جانتے ہیں، جتنے قبیلے ہیں ان کو جانتے ہیں، ان کے امتیازات کو، خصوصیات کو جانتے ہیں۔ جناب عقیل کو بلایا اور بلا کر کہا، اور ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ سنیں گے، اے عقیل، ایک ایسے خانہ وادے کی تلاش ہے علی کو کہ جس خانہ وادے میں عقد کر کے خدا تعالیٰ مجھے ایک بہادر عالم فقیہ بیٹا عطا کرے، ایک شجاع بیٹا خدا عطا کرے۔ اے عقیل، ایک ایسا خانہ وادہ تلاش کرو کہ جس کے علم کی مثال دی جاتی ہو، زہد و تقوی کی مثال دی جاتی ہو، شجاعت کی مثال دی جاتی ہو، اور غالباً لفظ صبر بھی موجود ہے۔ جناب عقیل نے تلاش کیا اور جناب حزام کا گھر بتایا، لیکن مولا کائنات علیہ السلام پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو جانتے ہیں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو۔ وہ علی یہ کیسے ہو سکتا ہے مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر دور موجود قبیلہ بنی حزام اور قبیلہ بنی کلاب کو نہ جانتے ہوں؟ مگر بلایا اس لیے کہ چونکہ اس کام کی مہارت رکھتے ہیں جناب عقیل، وہی اس کام کو انجام دیں۔ اور اس کے علاوہ آج کل ایک اور بات ہوتی ہے کہ یہ ایک ظلم ہے، ارینجڈ میرجز ظلم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے ظلم ہے؟ ارینجڈ میرج اس حساب سے ظلم ہے کہ ماں اور باپ مل کر لڑکے یا لڑکی کا رشتہ تلاش کرتے ہیں اور انہیں اپنے گھر کا کر دیتے ہیں۔ الٹیمیٹلی یہ ارینجڈ میرجز نہیں ہیں، یہ نعوذ باللہ فورسڈ میرجز ہیں۔ بابا جسے انسان جانتا نہ ہو، جس کے نیچر سے اور مزاج سے واقف نہ ہو، اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا کیسے شروع کر سکتا ہے؟ جواب ہے اس کا سمپل۔ آج اتنا زیادہ سوشل دور ہے، میں جس کے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اس سے تعلق نہیں رکھنا، اس کے بارے میں بھی ساری خبریں میرے موبائل فون میں موجود ہوتی ہیں۔
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ میں ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں مجھے آج کے دور میں پتہ نہ چل سکے؟ اتنا سوشل دور ہے، پرائیویسی ختم ہو چکی ہے، اور آپ آج بول رہے ہیں مجھے معلوم کرنے کے لیے کچھ وقت گزارنے کی اجازت دیں۔ یہ ایک فتنہ ہے کہ جس سے انسان کو بچنا چاہیے اور بیداری سے کام لینا چاہیے، لیکن اور بہرحال یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان کو حرام راستے کی طرف راغب کروایا جا رہا ہوتا ہے انڈائریکٹلی۔ یہ سلوگنز اتنے زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ انسان ان سلوگنز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر موجود وہ وائرس جو پوشیدہ ہوتا ہے اس کی طرف نہیں۔ انہی میں کہ وائرسز کی ایک مثال، مجلس پر خرچہ کرنے کی کیا ضرورت؟ مجلس عزا پر اتنا خرچہ کر رہے ہو، نیاز حسین ابن علی پر اتنا خرچہ کر رہے ہو، اتنا پیسہ نعوذ باللہ خاکم بدہن ضائع کر رہے ہو۔ استغفر اللہ، حسین ابن علی کی نیاز، وہ دسترخوان جنت، وہ شفا رکھنے والا تبرک، اسے ایسے القاب سے نواز رہے ہو۔ بس اتنا جان لیجئے، وہ جو مجلسوں کی بات کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر خرچ ہونے والا پیسہ سکول کے اعتبار سے خرچ کرو، کہ جہاں پر تو ابھی خرچہ ہو بھی رہا ہے اور کیسا مسئلہ بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر یاد رکھ لیے گا کہ وہ سکول شروع کرنے یا سکول آگے بڑھانے کے حوالے سے ہمدرد نہیں ہے، بلکہ مجلسیں بند کروانے کے حوالے سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے، وہ نہیں چاہتا۔ بہرحال اب بات کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ مختصر وقت میں باتیں بہت زیادہ کرنا ہے، فقط ایک اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور ماشاءاللہ صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے اور ساری باتیں پہلے سے جانتے بھی ہوں گے، لیکن جناب امیر کائنات علیہ السلام جناب عقیل کو بلا رہے ہیں، اور بلانے کے بعد ایک ٹاسک دے رہے ہیں۔ بتایا گیا بنی کلاب کا ایک خاندان ہے، باپ کا نام حزام ہے، ماں کا نام سمامہ یا سمامہ ہے، اور بیٹی وہی نام کے جو دختر رسول کا نام فاطمہ ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام ایک مرتبہ رشتہ بھجوایا گیا، اور جیسے ہی جناب عقیل تشریف لے گئے، جناب حزام نے دیکھا عقیل کو اپنے دروازے پر۔ وہ عرب کا دستور کہ جس دستور کے مطابق پہلے تو مہمان نوازی کی جاتی ہے، کبھی پوچھا نہیں جاتا کہ کس کام سے آئے ہو، پہلے روکا جاتا ہے، ٹھہرایا جاتا ہے متعدد دنوں تک، کہیں پر 3 دن کی روش ہے، کہیں پر 3 دن کی رسم ہے، کہیں پر اس سے زیادہ، کہیں پر اس سے کم، لیکن اپنا مہمان بنایا جاتا ہے، اچھے سے خاطر تواضع، خاطر مدارات کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر سوال کیا جاتا ہے کہ اب آپ بتائیے کہ کس سلسلے میں تشریف لائے۔ جناب عقیل نے کہا کہ میں رشتہ لے کر آیا ہوں، کس کا؟ علی ابن ابی طالب کا۔ کہا علی کا رشتہ ہمارے گھر؟ اور یہاں پر آپ نے مولا کائنات علیہ السلام کی طرف سے دیکھا، اب جناب شہزادی ام البنین کی جانب سے ان کے گھر میں کیا واقعات پیش آ رہے تھے اس وقت کے جب ابھی بظاہر جناب ام البنین اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں۔ جناب حزام ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں کہ تشریف فرما ہے ایک درخت کے نیچے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ہاتھوں پر ایک موتی آ کر ٹھہر جاتا، اور اس موتی کو آپ دیکھ رہے تھے اور سمجھنا چاہ رہے تھے کہ اس موتی کی کیا قیمت ہوگی۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ ایک ایسا موتی اور ایک ایسا گوہر نایاب ہے کہ جس کی کوئی قیمت مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنے میں ایک جلیل القدر شخص آتا ہے قریب، اور قریب آ کر جناب حزام کے قریب رکتا ہے اور سوال کرتا ہے مشکل کیا ہے بتاؤ۔ جناب حزام نے کہا کہ یہ موتی میرے ہاتھ پر آیا، مگر میں نہیں جان پا رہا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ کہا انی لم اعرف قیمتہا ایزن،
میں بھی اس کی قیمت کو نہیں جانتا جس طرح سے تم نہیں جانتے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ خدا تعالی ان قریب تمہیں ایک ایسے گوہر سے نوازنے والا ہے کہ اگر تم نے اس گوہر کو کسی عظیم ترین ہستی کے حوالے کر دیا اور کسی عظیم ترین ہستی کو ہدیہ کر دیا تو یاد رکھنا فخر شرف قیامت تک تمہارے در کی دہلیز کو بوسہ دے گا۔ جناب حزام خواب سے بیدار ہوئے اور ایک مرتبہ اس شہر کے اس قوم کے عالم کے پاس تشریف لے جاتے اور وہاں جانے کے بعد یہ سارا کا سارا خواب اس عالم سے ڈسکس کیا، اور جب اس عالم کو بتایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے جو خواب بتایا ہے بعین ہی ایسا ہی دیکھا تھا تو خدا تعالیٰ تمہیں ایک بیٹی عطا کرے گا، اور اس بیٹی کا عقد کائنات کی عظیم ترین ہستی سے ہوگا کہ جس کے بعد قیامت تک تمہیں اسی عقد کے نتیجے میں شرف اور فخر ملے گا۔ اور جناب ام البنین کی ولادت ہوئی، اور جناب ام البنین جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو ایک مرتبہ شہزادی نے بھی اپنے عقد سے بہت عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا۔ بس اب یہ یاد رکھیے گا کہ اتنی عظیم ہستیوں کے خواب بیان کر رہا ہوں تو کوئی اس معاملے میں شک نہ کرے۔ آپ نے ابھی جو ایام گزرے، ایام شہادت سیدہ کونین، ایام شہادت سیدہ عالمیان، اس میں یہ بات بالکل سنی کہ فضائل زہرا میں شک کرنے کا کیا خمیازہ اور کیا سزا ہے۔ بس اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور دہراتے ہوئے اس معاملے میں شک اور تردد کا شکار نہ ہوئیے گا کہ یہ مادر عباس کا خواب ہے، اور خواب میں یہ دیکھ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے اور آپ کی گود میں، آپ کی جھولی میں آسمان سے 3 ستارے اور ایک چاند ٹوٹ کر آ کر گرا۔ فرماتی ہے کہ میں نے ان 4 اشیاء یعنی کہ 3 ستارے اور ایک چاند کی طرف دیکھا۔ چاند کو دیکھ کر میرا دل اتنا خوش ہوا، دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، اپنے سینے سے اس چاند کو لگایا اور میری آنکھ کھل گئی۔ شہزادی ام البنین کی آنکھ کھل جاتی، بی بی فاطمہ کلابیہ جیسے ہی اٹھی ہیں، جاگی ہیں، بیدار ہوئی ہیں، اپنی والدہ گرامی کو خواب بتایا۔ وہ والدہ سمامہ کے عربی ادب کی ماہرہ خاتون، بہت ہی مقام علمی بلند۔ ابھی اگر آباء و اجداد کے بارے میں ذکر شروع ہو جائے کہ کون تھا کہ جو شہزادی ام البنین کے خانوادے کے اندر شجاعت کی منزل پر فائز تھا اور کیسی شجاعت تھی، اس وقت کا آپ کے آباء و اجداد یعنی آپ کے جو دادا اور ان کے پردادا اور ان کے دادا، ان میں ایسے شجاع اور پہلوان افراد گزرے تھے۔ اس دور کے سب سے زیادہ بڑے پہلوان اور شجاع شخص سے مقابلہ کرنا ان کے لیے انتہائی آسان ہوا کرتا تھا۔ رجز پڑھتے وقت کہا کرتے تھے کہ اس معمولی سے شخص سے مجھے جنگ کرنے کے لیے کیوں آمادہ کر رہے ہو؟ اگر کوئی وحشی اور اگر کوئی ایسا قوی حیوان ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا ہو، حیوانوں میں بھی اسے لے کر آؤ میرے ساتھ اور میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ اتنی طاقت اور اتنی شجاعت۔ کبھی شیر کا ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے اس سے مقابلہ کروا دو۔ بہرحال واقعات بہت زیادہ تفصیلی، فقط اتنا کہ اپنی والدہ گرامی کو خواب بتایا، اور خواب جب بتایا والدہ نے کہا کہ میں بہرحال اس وقت اس کی تعبیر نہیں سمجھ پا رہی۔ عالم قوم کے پاس گئے اور انہیں ایک خواب بتایا۔ جواب میں یہی کہا کہ خدا تعالی کی جانب سے بشارت ہے 4 بیٹوں کی، مگر ان 4 میں سے جو سب سے پہلا ہوگا وہ 4 میں سب سے زیادہ بافضیلت ہوگا، 4 میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا، اور ایسا خوبصورت ہوگا کہ جو سارے کے سارے شہر کے لیے چاند کی حیثیت رکھے گا۔ جناب ام البنین کا یہ خواب
بی بی کا عقد ہوا مولا کائنات کے ساتھ. بی بی تشریف لے کر آئیں خانہ مرتضیٰ میں. حسنین کریمین تشریف فرما تھے اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی ہیں بی بی، ایک مرتبہ حسنین کریمین تعظیم کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہونا چاہتے تھے. شہزادی نے روک کر کہا بچوں اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، میں اس گھر میں تمہاری ماں کے رتبے سے نہیں بلکہ تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں. آپ مقام، فقط مقام ام البنین سلام اللہ علیہا کا اس بات کو محسوس کیجئے گا. اور آپ جانتے پہلی رات مولا کائنات سے جناب ام البنین نے کیا فرمایا تھا؟ اس وقت کہ جب آقا علی نے پکارا ہے انہی کے نام سے کہ جو فاطمہ کلابیہ ہیں، فاطمہ نام ہے آپ کا، کہا کہ یا امیر المومنین آپ مجھے میرے نام سے نہ پکارا کریں. کہا کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ حسنین کے کانوں میں ان کی ماں کا نام پڑ جائے اور انہیں اپنی ماں یاد آ جائے. میں نہیں چاہتی کہ ان کا غم تازہ ہو جائے. اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا انتی ام البنین، تو پھر یاد رکھ کہ آج سے تجھے ام البنین کہہ کر پکاروں گا. یہ ام البنین مولا کائنات نے دیا ہے لقب. اور تاریخ کے اندر اس وقت کے بارے میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ اپنے خانہ وادے میں تھیں، اپنے بیت الشرف میں تھی اپنے والدین کے یہاں، تب آپ کو ام البنین ایک اعتبار سے ایک موقع پر کہا گیا تھا. مگر یہ وہ موقع کہ جب عقد ہو کر گھر آئی ہیں، آقا نے سند دی ہے ام البنین ہونے کی کہ تو بیٹوں کی ماں ہے. اور پھر خدا تعالیٰ نے بیٹے دیے، اور ایسے شایان شان بیٹے، 4 بیٹے، عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان، جن کے علم کی مثال دی جاتی تھی، جن کی شجاعت کی مثال دی جاتی تھی، ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. اور بات جب آقا عباس علیہ السلام کی ہو تو تقریباً 11 سال کی عمر مبارک ہے. جنگ صفین میں آپ نے چہرے پر نقاب ڈال کر ایسے جنگ کے جوہر دکھائے کہ لوگ پہچان نہ سکے. لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم متیقن ہیں، اس بات پر مطمئن ہے، یہ علی کی تلوار ہے. بس علی کے بازو کا زور عباس میں نظر آیا، اس کی پرچھائی اور اس کی جھلک نظر آئی. اور جانتے ہیں آقا علی کا علم بھی مولا عباس علیہ السلام میں اسی دن سے چھلک رہا تھا کہ جب سے آپ کم سنی کے عالم میں تھے. مولا کائنات تشریف فرما ہے، یا جناب ام البنین بیٹھی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے اس بیٹے عباس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے اور سکھا رہے ہیں بیٹا کہو واحد. اب آپ صرف یہ دیکھیے گا کہ توحید، ابو الفضل العباس کی توحید کس عروج اور کس کمال اور کس معراج پر ہے اس بچپنے کے عالم میں بھی. بیٹا کہو واحد، گنتی سکھا رہے ہیں، ابھی اللہ ایک پنجتن 5 نہیں سکھا رہے ہیں. کہا کہو واحد، کہو ایک. مولا عباس علیہ السلام نے کہا ایک. کچھ دیر گزری، کہا بیٹا کہو 2. آقا عباس خاموش. بیٹا کہو 2. لبوں کو کوئی جنبش نہیں. بیٹا کیوں نہیں کہتے 2؟ کہا بابا جس زبان سے 1 کہہ دیا اب اسی زبان سے 2 کیسے کہہ سکتا ہوں؟ سکھائی جا رہی ہے عام گنتی، مگر وہ امر بھی خدا کی طرف پہنچا رہا ہے اور اس سے بھی توحید کا پیغام دے رہے ہیں. کم سنی کے عالم ہے. آقا عباس علیہ السلام کی فقاہت کا کیا عالم تھا اور آپ کے علم کا کیا عالم تھا. کبھی مولا کی تاریخ پڑھیے گا. سید عبد الرزاق مکرم رحمت اللہ تعالی علیہ مایہ ناز کتاب لکھی ابو الفضل العباس علیہ السلام پر، جس کا اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا. ضرور پڑھیے ام البنین کے اس لال کے واقعات اور ان کی سیرت کو ضرور پڑھیے. اندازہ ہوگا کہ کیسی تربیت تھی ماں کی تو عباس جیسا فرزند نظر آیا. ابھی ولادت ہوئی تھی. اب آپ فقط یہ دیکھیے گا، میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، تشریح اور تفصیل کل کی مجلس میں انشاءاللہ.
بلکہ یہی ربط مصائب قرار پائے گا کل کی مجلس کے لیے انشاءاللہ بشرط توفیق و حیات۔ شہزادی ام البنین کربلا کے واقعے کے بعد جتنا عرصہ حیات رہیں، جتنا عرصہ زندہ رہیں، تقریباً 10 سال کی ایک مدت بتائی جاتی ہے تاریخ میں۔ کربلا کے واقعے کے بعد بی بی ام البنین نے کبھی اپنے بیٹے عباس پر گریہ نہیں کیا ہے، جب بھی روئی ہیں حسین پر روئی ہے۔ ٹھیک، یہ جملہ سن لیا آپ نے؟ بی بی ام البنین، شہزادی ام البنین نے اپنے بیٹے کا ماتم نہ کیا، حسین کو اپنا بیٹا مان کر حسین پر روئی ہیں جب بھی روئی۔ وہ وقت ہے کہ جب ولادت ہوئی ہے آقا عباس علیہ السلام کی اور گود میں علی کے عباس ہیں، نام گزاری ہوئی نہیں تھی، بس کچھ لمحے گزرے، ایک مرتبہ مولا عباس، اس نو مولود کا نام عباس رکھا گیا۔ جیسے ہی زینب کبریٰ کے کانوں میں نام عباس کا پہنچا، آگے بڑھ کر لپک کر اپنی گود میں اس بھائی کو لے لیا اور بس اپنا منہ عباس کے کانوں پر رکھ کر کچھ کہتی جاتی تھی۔ تشریف لائے بابا، کہا زینب عباس تمہارے پاس ہی رہے گا، تم نے ہی عباس کی تربیت کرنا ہے بیٹا، یہ کیا بات کر رہی ہو اپنے بھائی سے؟ کہا بابا یہ بہن اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہی بلکہ ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پورا کر رہے۔ کیا وصیت ہے بیٹا؟ کہا زینب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، ایک وقت آئے گا 15 سال کے بعد، بی بی شہزادی سیدہ عالمیان کی شہادت کے 15 سال بعد یہ موقع آیا، خوشی کا موقع۔ اس گھر میں عباس کی ولادت ہوئی، شہزادی بتا گئی تھی شہادت سے پہلے وصیت کی تھی، بیٹا زینب تیرا ایک بھائی عباس نام کا اس دنیا میں آئے گا، جب آ جائے اسے مجھ فاطمہ کا سلام عرض کر دے۔ ارے جسے فاطمہ سلام عرض کرے وہ عباس، ام البنی کا لال عباس، یہ سمجھ لیجئے فاطمہ کے لیے عباس فاطمہ کا بیٹا، ام البنی کے لیے حسین بیٹا۔ یہی وجہ تھی مدینہ منورہ میں جب حسین کی شہادت کی خبر ملی تھی تو ام البنین جنت البقیع میں قبر زہرا پر گر کر پرسہ پیش کرتی تھی، کہتی تھی اپنے بیٹے عباس کا پرسہ قبول کر لو سید۔ ام البنی وہ بی بی ہے، 4 بیٹے، چاروں بیٹے قربان کیے سید الشہداء پہ کربلا کے میدان میں، چاروں بیٹے۔ عباس کے 3 فرزندان، ان میں سے ایک فرزند مدینہ میں تھا، 2 فرزند کربلا میں تھے، وہ دونوں شہید ہوئے۔ ام البنی سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں کہ جو زوجہ ہیں مسلم ابن عقیل کی، مسلم ابن عقیل ام البنین کے داماد بھی شہید، اور بی بی کی بیٹی زینب کبریٰ کے ساتھ ساتھ کربلا کی مصیبتوں کو بھی سہا، ارے بازار کوفہ و شام کی سختیوں کو بھی سہا۔ قدم قدم پر بی بی ام البنین کی کمائی کربلا میں لٹتی جا رہی تھی۔ عباس نے اپنے پہلے بیٹے کو اذن وغیرہ دلایا آقا حسین سے، آقا حسین نے اجازت دی، بڑی مشکل سے اجازت دی تھی۔ جیسے ہی عباس کا ایک بیٹا قربان ہو گیا، دوسرے بیٹے کو لے کر آ رہے تھے، آقا حسین نے دیکھا، کہا عباس کیوں لے کر آ رہے ہو، اجازت طلب کرنا چاہتے ہو؟ میں کب تک دیکھتا رہوں ام البنی کی کمائی لٹتی رہے۔ ہاں عزیزو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا، اکثر مروان یہ دیکھا کرتا تھا کہ ایک بی بی ہے کہ جو جنت البقیع کے قبرستان میں بیٹھی ہے اور زمین پر کوئی خط کھینچا ہوا ہے اور اس خط کھینچے ہوئے خط سے باتیں کرتی جاتی ہے۔ کیا کہتی جاتی ہے؟ کہتی جاتی ہے عباس مجھے یہ خبر ملی کہ تیرے بازو قلم کر دیے گئے۔ ارے عباس مجھے یقین نہ آیا، ارے جس کا غیور، جس کا اتنا شجاع بیٹا عباس ہو، ارے اس شجاع عباس کے بازوؤں کو کون قلم کر سکتا ہے؟
مجھے یہ خبر ملی کہ تجھے سر پر گرز مارا گیا۔ عباس تیری ماں کو یقین نہ آیا۔ عباس خبر ملی کہ تیرے آنکھ میں تیر پیوست ہوا۔ عباس ماں کو تیری یقین نہ آیا۔ عباس تیری شہادت کی خبر سنی مگر مجھے یقین نہ آیا۔ ارے ام البنین نے جس عباس کو پال کر حسین کے ساتھ کیا تھا، اس عباس پر کوئی تلوار اٹھانے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ مگر بیٹا عباس، جب یہ خبر ملی حسین کا گلا کاٹا گیا، مجھے یقین آ گیا عباس نہ ہوگا، تبھی حسین پر خنجر چلا۔ مجھے خبر ملی ننھا 6 مہینے کا اصغر مارا گیا، مجھے یقین آ گیا عباس تو نہ رہا ہوگا۔ علی اصغر کو تیر مارا گیا۔ ارے عباس، مجھے خبر ملی زینب کبریٰ کی چادر چھینی گئی، مجھے یقین آ گیا عباس تو نہ رہا ہوگا۔ تبھی کسی ردائے زینب کو یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ اے آقا عباس، اپنے بھائی حسین سے غموں کو دور کرنے والے ہم سب کے غموں کو دور فرمائیے۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس محفل میں بیٹھے ہوئے تمام عزاداران ام البنین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے خدا تمام حاضرین محفل کی تمام جائز شرعی حاجات کو قبول فرما۔ اے خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مشکلات کو حل فرما، خاص طور سے رزق و روزگار کی مشکلات کو حل فرما۔ اولاد کے متمنی مومنین اور مومنات کو اولاد صالح ذریت صالحہ عنایت فرما۔ اے خدا اپنے گھروں کے ماحول کو امام زمانہ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ اے خدا امام زمانہ علیہ السلام کے لشکریوں میں ہم سب کا نام شمار فرما۔ اے خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تمام مومنین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ کل بھی اسی سلسلے سے مجلس کا اہتمام ہوگا۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا حق ہے واقعتاً، یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کی واقعتاً فضیلت کو نہیں پہچانا گیا، ان کے مقام کو نہیں جانتے ہم غافل ہیں اس بی بی کے مقام سے۔ اور یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے کربلا کے بعد اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد ساری زندگی کبھی اپنے بیٹے کو یاد کر کے ماتم نہیں کیا، جب بھی یاد کیا زہرا کے لال کو یاد کیا۔ حق ہے کہ ہم جمع ہو کر اس بی بی کا پرسہ پیش کریں، سیدہ کی بارگاہ میں بھی، باب الحوائج کی بارگاہ میں بھی، اور ان کے ذکر کو برپا کریں۔ اور آپ تمام مومنین اور مومنات سے اسی سلسلے میں شرکت کی گزارش کی التماس بھی کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کی التماس خاکو فیملی کے تمام مرحومین، لالجی فیملی کے تمام مرحومین، حاضرین محفل کے تمام مرحومین، شہداء اسلام، مراج کرام، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ دعائے صحت کی التماس ہے تمام مومنین اور مومنات کے جو مریض ہیں جہاں کہیں پر بھی، حاضرین محفل مومنین مومنات جو بھی مریض ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ بیمار مدینہ اور غریب بغداد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے واسطے سے تمام مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما۔ ماتم